قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 یعنی 79 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ اس آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے۔ چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے جملوں میں سے پہلے جملے کی طرف، جو کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس جملے میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے افعال، اسماء اور حروف کو الگ کرتے ہیں۔ تو اس جملے میں آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں اور ایک فعل نظر آ رہا ہے، اور باقی جو ہیں وہ اسماء ہیں۔ تو پہلا آپ کا حرف ہے حرف فا، جو کہ یہاں پر استئناف کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا اسے ہم فا استئنافیہ کہیں گے یا فا مستانفہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے ایک الگ جملہ اور الگ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اور اس فا کو بعض نے فا سببیہ بھی کہا ہے، یعنی اس کی وجہ سے یہ معنی پھر اس کے کیے جائیں گے۔ ویلن کا لفظ اسم ہے اور اس کے معنی تباہی، بربادی، شر، عذاب، خرابی، ذلت، رسوائی، ہلاکت اور بدبختی ہیں۔ یہ لفظ بد دعا یا اظہار افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس لیے اس کا اردو ترجمہ بڑی خرابی ہے، وائے افسوس ہے، اس جیسے الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ویلن کا استعمال جو ہے یہ کئی طریقوں سے ہوتا ہے، جس میں سے ایک طریقہ جو کہ یہاں پر استعمال ہوا ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں، کہ ویلن کا استعمال مفرد کے طور پہ ہوتا ہے، اور یہ مفرد بطور مبتدا اور عموماً نکرہ آتا ہے، اس لیے کہ نکرہ اسم کو بد دعا میں استعمال کرنا جائز ہے۔ مثلا عربی زبان میں کہا جاتا ہے ویلن لفلانن، یعنی فلاں کے لیے خرابی ہے یا فلاں کے لیے خرابی ہو۔ کیا یوں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایکچولی جملہ تھا لفلانن ویلن، یعنی جار مجرور خبر مقدم ہوگی اور ویلن جو ہے مبتدا مؤخر ہو گیا، لیکن اس کو پھر ویلن لفلانن کہہ دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس کا استعمال جو ہے وہ 27 جگہ پر تقریباً آیا ہے، اور یہ ہر جگہ پر نکرہ ہی آیا ہے۔ صرف ایک جگہ سورۃ الانبیاء میں یہ لفظ معرف باللام یعنی الویل استعمال ہوا ہے، اور یہ عموماً جو ہے یہ لام الجر یعنی لام جارہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو ویلن کا لفظ جو ہے یہ مبتدا بن گیا، اور جب مبتدا ہوگا تو ظاہر بات ہے آگے خبر ہوگی، اور خبر جو ہے وہ جار مجرور کی صورت میں آ رہی ہے للذین، جس پہ میں نے ابھی بات کی ہے کہ یہ خبر جو ہے اس کی لام کے ساتھ ہی آتی ہے۔ تو لام جر ہے، اور جب بھی لام جر آئے گا کوئی مجرور اسم ہوگا، اور یہاں پر مجرور اسم جو ہے وہ الذین اسم الموصول ہے، اور الذین اسم الموصول ہم جانتے ہیں کہ ایک مبنی اسم ہے، لہٰذا ہم یہاں پر اسے محلاً مجرور کہیں گے۔ تو للذین یہ جار مجرور خبر ہو گئی ویلن مبتدا کی، اور ویلن مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ لیکن بات ہم آگے چلائیں گے اب، کیونکہ الذین اسم الموصول آیا تو وہ اکیلا کبھی نہیں آتا، بلکہ اس کے بعد ایک صلہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ صلہ جو ہے وہ موصول کے ساتھ مل کر پھر جملے میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے مجرور بنایا نا لام جارہ کے لیے، وہ موصول کے ساتھ صلہ کو ملا کر ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو صلہ ہے وہ یکتبون ہے، یکتبون میں اونا کی آواز آ رہی ہے، تو یہ اسم ہے یا فعل مضارع ہے، پتہ چلتا ہے ہمیں علامت مضارع کے ساتھ، تو علامت مضارع یا لگی ہوئی ہے۔ علامت مضارع یا کو بھی ہٹا دیں اور واو نون کو بھی ہٹا دیں تو ہمیں مادے کے 3 حروف مل جائیں گے، جو کہ کاف، تا اور با ہیں۔ تو کتبہ یکتبو یہ لکھنا کے معنی میں عربی زبان میں فعل استعمال ہوتا ہے، باب نصر ینصرو سے یہ آیا ہوا ہے۔ تو یکتبون
فعل اور فاعل ہو گیا، کیونکہ صیغہ جو ہے وہ پہلے اور چوتھے کے علاوہ ہے تو فاعل ہم نے ساتھ ہی بول دینا ہوتا ہے۔ تو یکتبون فعل اور فاعل ہو گیا، اور ترجمہ ہم کریں گے جی وہ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ یہ ایک فعل متعدی ہے، تو الکتابہ آگے مفعول بہ آ رہا ہے جو کہ منصوب فارم میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یکتبون الکتابہ کا ترجمہ ہوگا وہ کتاب کو لکھتے ہیں۔ اور پھر مزید آگے یہ جملہ چل رہا ہے بِأَيْدِيهِمْ الفاظ کے ساتھ۔ با حرف جر ہے، اور حرف جر جب بھی آئے گا مجرور ہوگا، اور مجرور جو ہے وہ ایدی کا لفظ ہے، اور ایدی لفظ جو ہے یہ یدن کی جمع ہے، اور یدن کی جمع جو ہے وہ ایدن استعمال ہوتی ہے۔ مرفوع فارم میں بھی ایدن ہوتی ہے اور مجرور فارم میں بھی ایدن ہوتی ہے، ہاں منصوب فارم میں یہ ایدین استعمال ہوتی ہے۔ یہ چونکہ اس میں منقوص ہے، لہٰذا اس میں منقوص کا اعراب جو ہے مرفوع فارم میں 2 زیر کے ساتھ، اور مجرور فارم میں 2 زیر کے ساتھ، اور منصوب فارم میں 2 زبر کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ اور ایک ایگزامپل آپ نے یاد رکھنی ہے، قاضٍ، قاضین، قاضٍ۔ تو اسی طرح ایدن، ایدین، ایدن۔ اور یہ جو یا ہوتی ہے اس میں، یہ 2 صورتوں میں واپس آ جاتی ہے، یعنی مرفوع اور مجرور فارم میں آپ کو یا لکھی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن 2 صورتوں میں یہ واپس آ جاتی ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے جب اس پر الف لام داخل ہو جائے، تو اگر یہ الایدی ہوتا تو یا آپ کو نظر آتی، یا پھر دوسری صورت ہوتی ہے اس کے یا کے واپس آنے کی جب آپ اس میں منقوص کو مضاف بنا کر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ آپ کو یا کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ہم کی ضمیر ہے، جو کہ ہم کی صورت میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم کی ضمیر سے پہلے اگر یا ساکن ہو جائے تو ہم کو ہم کے طور پر پڑھا اور لکھا جاتا ہے حفص کی قرات میں۔ تو ایدیہم مضاف اور مضاف الیہ ہو کر یہ مجرور ہو گیا حرف جر با کی وجہ سے، اور با حرف جر جو ہے اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو گیا یکتبون فعل کے۔ تو بی ایدیہم کا ترجمہ ہوگا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو یکتبون الکتاب بی ایدیہم، یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا۔ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب یہ جملہ فعلیہ صلہ بن رہا ہے الذین اسم موصول کے لیے، اور صلہ جو ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے اس جملے کو کہ لا محل لہا من الاعراب۔ ہاں اس میں ایک آیت کا ہونا ضروری ہے جو کہ اسم موصول کی طرف لوٹے گی، تو وہ آیت جو ہے یکتبون میں جو ہم کی ضمیر ہے جو واو کی صورت میں نظر آ رہی ہے وہ ہے عائد۔ تو اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر اب یہ مجرور ہو گیا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ خبر ہو گیا ویل مبتدا کے لیے، اور ویل مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، اور جملہ اسمیہ فا استنافیہ سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ مستانفہ کہیں گے، اور جملہ مستانفہ کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا، لہٰذا اس جملے کا اعراب ہم کہیں گے لا محل لہا من الاعراب۔ تو ترجمہ ہوگا پس ہلاکت ہے، خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے یا ہو ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے۔ تو الحمدللہ پہلا جملہ ہم نے گرامیٹیکلی اینالائز کر لیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ ثم حرف ہے، من حرف ہے، لام حرف ہے، با حرف ہے، تو 4 حروف ہیں، 2 فعل ہیں اور باقی جو ہیں وہ اسما ہیں۔ ثم حرف عطف ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم جو جملہ بنے گا اب اس کو ہم پچھلے جملے پر عطف کر دیں گے، اور کس جملے پر عطف کریں گے جو کہ صلہ بن رہا ہے اسم موصول کے لیے۔ تو ثم یہ حرف عطف ہے اور اس کے بعد معطوف آئے گا، جملہ معطوفہ بن جائے گا۔ تو یقولون بہت دفعہ آ چکا ہے، قاف واو لام مادہ ہے، یا علامت مضارع ہے، واو نون جو ہے یہ جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یقولون فعل اور فاعل ہو گیا کیونکہ صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ھذا من عند اللہ۔ اب جو وہ کہتے ہیں نا وہ ہوگا مقول القول جسے مفعول بہ کہا جائے گا، اور ھذا من عند اللہ یہ مقول القول یعنی مفعول بہ ہے یقولون فعل کے لیے۔
اب یہ حاضہ من عند اللہ جو مقول القول یعنی مفعول بھی ہے، اس کو انالائز کر لیں تو حاضہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے من عند اللہ. مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو حاضہ ایک مبنی اسم ہے تو ہم اسے کہیں گے یہاں پر یہ محلن مرفوع ہے، اور خبر جو ہے جار مجرور کی صورت میں آ رہی ہے. من حرف جر ہے، عند ظرف ہے، اور اسم اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے. ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور من اپنے حرف جر سے مل کر یہ خبر بن گیا حاضہ مبتدا کے لیے، اور ایکچولی خبر موجود نہیں ہے تو یہ اصل خبر جو ہے اس کے متعلق قرار پائے گا. تو حاضہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب مقول القول مفعول بھی بنے گا یقولون فعل کے لیے. تو یقولون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. لیکن ابھی بات آگے چل رہی ہے کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یقولون کا ترجمہ حاضہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے ہاں سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے. اور کیوں کہتے ہیں یقولون کے پھر متعلق ہم کر دیں گے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کہنے کی وجہ بیان کر رہا ہے لام کئی تاکہ، ٹھیک ہے. اور لام کئی ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو خفیف کر دیتا ہے، اور فعل مضارع جو ہے وہ ایک ان مصدریہ کی وجہ سے ایکچولی خفیف ہوتا ہے، اور پھر یہ لام جو ہے ان مصدریہ کے ساتھ مل کر یعنی جار مجرور کا کمبینیشن کچھ بنا کر پھر ہم اس کو یقولون کے متعلق کریں گے. تو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا اس کو ذرا انالائز کر لیتے ہیں. تو لام کئی ہو گیا، گرامر والے اسلام کو لام تعلیل کہتے ہیں. اس کے بعد ان جو ہے وہ محذوف ہے، اور ان کی وجہ سے یشترو یہ خفیف ہوا ہے جو کہ اصل میں یشترونا تھا. واو نون کو ہٹائیں، یا کو ہٹائیں تو آپ کے پاس شین تا اور را جیسے حروف نظر آتے ہیں. ایکچولی یہ مادہ نہیں ہے بلکہ یہ باب افتعال کا لفظ ہے. شین را اور یا اس کا مادہ تھا اور باب افتعال میں آیا تو یہ اشترا یشتری اشتراءن خریدرا کے معنی میں استعمال ہوا. یشترونا جمع مذکر غائب کا صیغہ بنا، اور یشترونا خفیف ہوا ان مصدریہ کی وجہ سے، اور یشترو رہ گیا، اور اس کے معنی ہوئے تاکہ وہ خریدیں. بھی جار مجرور ہے تو ہا کی ضمیر جو ہے یا تو کتاب کی طرف جا رہی ہے یا پھر یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس طرف جا رہی ہے. بہرحال یہ بھی جو جار مجرور متحرک ہو جائے گا یشترو فعل کے، اور یشترو کے لیے اب جو مفعول چاہیے وہ ہے ثمنا قلیلا. ثمنا قلیلا جو ہے یہ موصوف صفت ہے، اور اس کا ترجمہ پھر کیا جائے گا تھوڑی قیمت، کیونکہ صفت کو اردو میں پہلے بولا جاتا ہے. تو قلیل کے معنی تھوڑی اور ثمن کے معنی قیمت. تو اس کے معنی کسی نے تھوڑا مول بھی کیے ہیں، کسی نے کچھ نقد کے کیے ہیں، کچھ نے تھوڑے سے دام کے طور پہ کیا اس کا ترجمہ. تو اس طرح اس کا ترجمہ کیا گیا. تو گویا اب یہ جملہ کیا ہوا، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. یشترو فعل فاعل بہ متعلق ہو گیا یشترو فعل کے، اور ثمنا قلیلا موصوف صفت یہ مفعول بہ بن گیا. یشترو فعل کے، یشترو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ان کی وجہ سے مجرور ہو گیا لام جارہ کے لیے، یعنی لام کے لیے. اور یہ لام جو ہے یہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا یقولون فعل کے، اور یقولون فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور مفعول بھی حاضہ من عند اللہ، یہ مفعول بھی میں کہہ رہا ہوں، اس سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو گیا پچھلے جملے پر، یعنی یکتبون الکتاب بایدیہم پر. کلیئر ہو گیا. اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر موصول الذین کے لیے صلہ بن جائے گا. تو اس طرح سے اس کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس آیت کا بھی گرامیٹیکل انالیسز ہو گیا اور ترجمہ بھی ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ خرید لیں اس کے ذریعے سے یا اس سے تھوڑی سی قیمت، یعنی تھوڑی سی قیمت، چھوٹی سی قیمت.
اور نکرہ لایا گیا سمن کو کہ یہ انتہائی یعنی حقیر کے معنی میں بھی پھر ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ بن رہا ہے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ۔ اس جملے میں بھی آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں، ایک فعل ہے اور باقی اسماء ہیں۔ تو فا جو ہے یہاں پر استئناف کے لیے آ سکتی ہے، اور بلکہ استئناف کے لیے کہیں گے کیونکہ یہاں سے ایک الگ جملہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس لیے آپ دیکھیں گے سابقہ جملے کے آخر پر ثمناً قلیلاً کے بعد وقف مطلق کی علامت طا ڈالی گئی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد پھر واپس ہم آتے ہیں جملے کی طرف، تو ویلن پھر مبتدا آپ کا ہو گیا، اور خبر جو ہے لہم ہے، لہم کی صورت میں لام جارہ ہم مجرور، اور یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور آگے جو آ رہا ہے وہ مما کتبت ایدیہم، اس میں من جو ہے جارہ ہے، لیکن من کا یہاں پر معنی جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر من کو سببیہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ من سبب بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے یا ہو ان کے لیے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، یعنی ان کے ہاتھوں کے لکھنے کی وجہ سے تباہی ہو۔ تو باقی کو اب میں انالائز کر لیتا ہوں۔ ما کو جو ہے موصولہ کہا گیا ہے، کسی نے مصدریہ بھی کہا ہے، ما کو موصولہ اگر کہیں تو یہ مجرور ہوگا من حرف جر کی وجہ سے، اور اسم الموصول چونکہ آپ کا مبنی ہے اس لیے اسے محلاً مجرور کہیں گے۔ آگے صلہ چاہیے تو کتبت ایدیہم جو ہے یہ اس کا صلہ ہوگا، کتبت فعل ہو گیا، اور اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے کیونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 میں سے ہے، تو فاعل جو ہے وہ ایدیہم کی صورت میں آ رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ایدیہم جو ہے یہ مرفوع فارم بھی بنتی ہے، مجرور فارم بھی بنتی ہے، منصوب اگر یہ ہوتا تو یہ ایدیہم ہوتا۔ تو یہ ایدیہم جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو ذہن میں رکھیے گا یا یہ مرفوع ہوگا یا مجرور ہوگا۔ مجرور ہوگا تو آپ کو حرف جر پیچھے نظر آ جائے گا، جیسے کہ پیچھے آپ نے دیکھا بی ایدیہم تھا، یا دوسری صورت ہوگی کہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا، ورنہ یہ مرفوع ہوگا تو یہاں پر ہم اسے مرفوع مان لیتے ہیں کیونکہ اس کے مجرور ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو ایدیہم ان کے ہاتھ، تو کتبت اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ چوتھا صیغہ کیوں لگا ہے، اس لیے کہ ایدی جو ہے غیر عاقل کی جمع فاعل بن رہا ہے۔ تو ایدیہم فاعل ہو گیا، کتبت فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بن گیا اسم موصول کے لیے، اور یہ صلہ بنا ہے تو اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، لا محل لہا من الاعراب، لیکن اس میں جو عائد چاہیے وہ آپ دیکھیں موجود نہیں ہے کیونکہ ہم کی ضمیر جو ہے وہ ماں کے لیے نہیں ہے، تو جو انہوں نے لکھا ہے اس کے لیے مفعول بہ کی ضمیر محذوف ہے، مفعول بہ کی ضمیر جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، تو وہ عائد ہو گئی۔ اب ما موصول اپنے صلے کتبت ایدیہم کے ساتھ مل کر یہ مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا مصدر ویلن کے، یعنی مبتدا کے متعلق ہو گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اچھا، اس میں جو من کے بارے میں نے کہا کہ سبب بتانے کے لیے آیا، تو اس کو من تعلیلیہ کہا جاتا ہے گرامر کی اصطلاح میں، تو یہ بھی ترجمہ ہو گیا جی، اس کا بھی انالیسس ہو گیا، پس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ آگے چلتے ہیں جہاں پر ہماری آیت ختم ہو رہی ہے اور جملہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو رہا ہے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ یہ بھی آسان ہے، واو اس میں عاطفہ ہم قرار دیں گے، اور اگر اس جملے میں آپ دیکھیں تو 3 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، 3 ہی اسماء ہیں اور ایک فعل ہے، تو واو حرف عطف ہے، اور ویلن پھر مبتدا، اور لہم جو ہے اسی طرح خبر، اور مما یکسبونا یہ بالکل اسی طرح پچھلے جملے کی طرح متعلق ہو جائے گا ویلن کے۔ اب صرف مما یکسبونا کا انالیسس کر دیتے ہیں۔ من حرف جر ہے اور یہ بھی من تعلیلیہ ہے، وجہ بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ما اسم موصول یا مصدریہ ہم قرار دیں گے، اگر اسم موصول قرار دیں تو صلہ جو ہوگا اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے، اور اگر مصدریہ قرار دیں تو پھر صلے میں عائد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یکسبونا یا کو ہٹائیں اور واو نون کو ہٹائیں تو کاف سین با مادہ آپ کو مل جائے گا۔ کاف سین با مادہ کسبہ یکسبو کسبن کمانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور
یکسبونا سیگا 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو فاعل ساتھ ہی بول دیں گے، اور اگر موصولہ ما کو مان رہے ہیں تو ہو کی ضمیر جو ہے یعنی ہا کی ضمیر وہ مفعول بہ عائد کے طور پر محذوف ہے، تو یعنی یکسبونا ہو۔ یکسبونا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ صلہ بن گیا ما اسم الموصول کا، اور اس صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ ما اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو گیا ویل مبتدا کے لیے۔ اور اگر ما کو مصدریہ مانے تو یکسبونا کو بھی صلہ قرار دیں گے اسی طرح، اور اس میں کوئی عائد کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر یہ ما مصدریہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس ترجمے میں تھوڑا سا فرق آتا ہے جو کہ آپ ترجمے میں دیکھ لیں گے۔ تو اس جملے کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا، اور ہلاکت ہو یا ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری آیت نمبر 79 یعنی 79 مکمل ہوگی۔ یہ میں بار بار انگریزی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ 79 کا لفظ ہمارے اردو جاننے والوں کے لیے اب مشکل ہو گیا ہے۔ 79 سے ملتا جلتا ایک لفظ 89 ہے جو کہ 89 ہوتا ہے، تو اکثر بچے جو ہیں یہیں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ 79 ہے کہ 89 ہے، تو بہرحال میں اس لیے ساتھ اس کو بول رہا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں جی ترجمہ اس کا کیا ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا ترجمہ بھی سامنے آ گیا۔ اگلی اسکرین پر آپ الاعراب دیکھ لیں، اور پھر اگلی اسکرین پر جملوں کا اعراب، اور پھر آخری اسکرین پر آپ تفسیر جلالین سے اس آیت کو پڑھ لیں، اور الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 79 پھر ایک مرتبہ 79 مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے آیت نمبر 80 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني